urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 12، حصہ 1، مکی دور کے آخری 3 سال۔ اس سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر طائف کا ذکر کر چکے ہیں، جو 10 بعد بعثت کے اواخر میں پیش آیا تھا۔ اس تجربے نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح قریش سے اب کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے، اسی طرح بنی ثقیف سے بھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا تو درکنار، اسے برداشت ہی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بلکہ طائف میں جو ظلم آپ پر ہوا وہ 10 سال کے طویل دور کشمکش میں کبھی ایک دن بھی مکے میں نہ ہوا تھا۔ اس طرح مکے اور طائف کے لوگوں سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دوسرے قبائل کی طرف توجہ فرمائی، جو عکاظ، مجنا اور ذوالمجاز کے میلوں میں اور حج کے موقع پر منا میں جمع ہوتے تھے۔ اگرچہ پہلے بھی دعوت عام کے لیے آپ ان اجتماعات میں ہر قبیلے کے پڑاؤ پر تشریف لے جاتے رہے تھے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد صرف دعوت اللہ پیش کرنا تھا۔ لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ قبائل کے اشراف اور سرداروں سے مل کر یہ بھی کہنا شروع کیا کہ تم مجھے اپنی حمایت میں لے لو اور اس دعوت کے کام میں میری مدد کرو، کیونکہ قریش نے مجھے اللہ کے پیغامات پہنچانے سے روک دیا ہے۔ موسیٰ بن عقبہ نے امام زہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قبیلے سے بھی ملتے اس سے یہ فرماتے تھے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دو اور میری حمایت کرو تاکہ میں اپنے رب کا کلام پہنچاؤں۔ ان دوروں میں ابو جہل اور ابو لہب اور قریش کے دوسرے شیاطین برابر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے اور قبائل کو خبردار کرتے رہتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ سنیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بسا اوقات یہ اشرار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر بھی مارتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک بھی پھینکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جاری رہا۔ اس کے علاوہ مکے میں باہر کے کسی علاقے سے جو بااثر لوگ عمرہ و زیارت یا کاروبار کے سلسلے میں آتے، ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات فرماتے اور ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنے کے ساتھ یہ بھی کہتے کہ تم اس تبلیغ حق کے کام میں میری مدد کرو اور اپنے علاقے میں مجھے لے چلو۔ وہ قبائل جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے۔ ان دوروں کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر قبیلوں کے پاس گئے، جن کی فہرست دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے مشرقی ساحل سے لے کر مغربی ساحل تک اور جنوب سے لے کر شمال تک کوئی طاقتور اور بااثر قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابطہ قائم نہ کیا ہو۔ ان میں خاص طور پر قابل ذکر قبائل یہ ہیں: 1. کنیدہ، جنوبی عرب کا ایک بڑا قبیلہ، حضر موت سے یمن تک اس کا علاقہ پھیلا ہوا تھا۔ 2. کلب، قضاء کی ایک شاخ جس کا علاقہ شمالی عرب میں دومت الجندل سے تبوک تک وسیع تھا۔ 3. بنی بکر بن وائل، یہ عرب کے بڑے لڑاکا قبیلوں میں شمار ہوتا تھا اور وسط عرب سے مشرقی ساحل تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ 330 عیسوی میں اس نے پہلی مرتبہ ایران کی حکومت سے ٹکر لی تھی اور عہد رسالت میں اس کی پھر ایران سے لڑائی ہوئی جس میں ایرانی شکست کھا گئے۔ تاریخ میں یہ جنگ ذیقار کے نام سے مشہور ہے۔ 4. بنی البکا، بنی عامر بن سعا کی ایک شاخ جو مکہ اور سرحد عراق کے راستے پر آباد تھی۔ 5. ثعلبہ بن عکابہ، بنی بکر بن وائل کی ایک شاخ۔
6 بنی شیبان بن ثعلبہ بنی ثعلبہ بن عقابہ کی ایک شاخ۔ 7 بنی حارث بن کعب بنی تمیم کی ایک شاخ۔ 8 بنی حنیفیہ، یہ بنی بکر بن وائل کی ایک شاخ تھی جو یمامہ میں رہتی تھی۔ مسلمہ کذاب اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد اٹھا تھا، اس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ سخت مقابلہ اسی قبیلے سے پیش آیا تھا۔ اس کا شمار عرب کے بڑے لڑاکا قبائل میں ہوتا تھا۔ 9 بنو سلیم، یہ قبائل قیس ایلان میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا۔ اس کا مسکن خیبر کے قریب نجد کا بالائی علاقہ تھا اور وادی القرا اور تیمہ تک یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ 10 بنی عامر بن صعصع، یہ حوازن کی ایک شاخ تھی اور حوازن قیس ایلان میں سے تھے۔ یہ لوگ نجد میں رہتے تھے، پھر طائف کے ایک حصے تک بھی پہنچ گئے۔ گرمیاں طائف میں اور سردیاں نجد میں گزارتے تھے۔ 11 بنی ابس، یہ قیس قیلان کی ایک شاخ بنی غطفان کا ایک بڑا ذیلی قبیلہ تھا، نجد میں رہتا تھا اور بڑے لڑاکا قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں دوسرے قبیلوں سے ان کی لڑائیاں مدتوں چلتی رہیں، جن میں سے داہس و غبرہ کے مارکے تاریخ میں مشہور ہیں۔ 12 بنی عذرا، یہ بنی عبداللہ بن غطفان کی ایک شاخ تھی۔ 13 غسان، یہ جنوبی عرب کی ایک بڑی قوم تھی جو شمالی عرب میں جا کر بس گئی تھی۔ اس میں بہت سے قبائل تھے جن میں سے کچھ عیسائی ہو گئے اور کچھ مشرک تھے۔ غسانیوں کی ایک ریاست بھی رومی سلطنت کی تابع تھی۔ 14 فزارہ، یہ غطفان کے ذیلی قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا، نجد اور وادی القرا میں آباد تھا۔ 15 بنی عبداللہ، یہ کلب کے ذیلی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ 16 بنی محارب بن غصفہ، یہ عدنانی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا۔ یہ ان بہت سے قبائل میں سے چند ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دوروں میں ملے۔ یہ مختصر فہرست صرف یہ بتانے کے لیے درج کی گئی ہے کہ اپنی دعوت کے اس مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھانٹ چھانٹ کر ایسے قبائل کے پاس تشریف لے گئے جو اپنی تعداد، اپنے مقام، اپنی جنگی قوت اور دوسرے قبائل سے اپنے تعلق کی بنا پر ایسی حیثیت رکھتے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لیتا اور دعوت اسلام کی حمایت پر کمر بستہ ہو جاتا تو امید کی جا سکتی تھی کہ اس سے دین کو بڑی تقویت ملتی۔ قبائل کے دوروں کی روداد۔ قبائل عرب سے ان ملاقاتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے لوگوں سے سابقہ پیش آیا۔ موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں لکھا ہے کہ اکثر قبائل کا جواب یہ تھا، آدمی کی قوم اس کو زیادہ بہتر جانتی ہے۔ کیا ایک ایسا شخص ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے جس نے خود اپنی قوم میں فساد ڈال دیا ہو اور اس کی قوم نے اسے رد کر دیا ہو؟ مگر بعض قبائل نے صرف انکار پر اکتفا نہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بری طرح پیش آئے۔ ابن اسحاق کے حوالے سے ابن جریر، ابن ہشام اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنیدہ کے پڑاؤ پر گئے اور ان سے حمایت طلب کی مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بنی عبداللہ، یکے از قبائل کلب سے ملے اور ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کو بہت اچھا نام دیا ہے، تم میرا ساتھ دو، مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بنی حنیفہ کے پاس تشریف لے گئے تو ان کا جواب دوسرے سب قبائل سے زیادہ بدتر تھا۔ اس عام برتاؤ کے علاوہ کچھ قبائل ایسے بھی تھے جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا بڑا دلچسپ حال محدثین اور مورخین نے نقل کیا ہے۔ بنی حمدان کے ایک شخص کا تردد۔ امام احمد، حاکم اور دوسرے متعدد محدثین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے
کیا کوئی ہے جو مجھے اپنے ساتھ اپنی قوم میں لے جائے؟ اتنے میں قبیلہ ہمدان کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کر لی۔ پھر اسے اندیشہ ہوا شاید میری قوم میرا ساتھ نہ دے، اس لیے وہ دوبارہ پلٹ کر آیا اور بولا کہ پہلے میں جا کر اپنی قوم سے بات کروں گا، اس کے بعد آئندہ سال زمانہ حج میں آپ سے ملوں گا۔ بنی بکر بن وائل سے ملاقات۔ حافظ ابو نعیم اور یحییٰ بن سعید الاموی نے کلبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی بکر بن وائل کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے باتیں کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ تمہاری جنگی طاقت کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم ایران کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ اس کے مقابلے میں کسی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم ان کی منزلوں میں اترو گے، ان کی عورتوں سے نکاح کرو گے، ان کے بچوں کو غلام بناؤ گے۔ اس گفتگو کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور ابو لہب وہاں پہنچ گیا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا یہ شخص ہمارے ہاں بڑی شان رکھتا تھا مگر اب اس کا دماغ چل گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا جب اس نے ایرانیوں کا ذکر کیا تو ہم نے بھی یہی سمجھا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی عرب یہ تصور تک نہ کر سکتا تھا کہ ایران جیسی عظیم سلطنت پر عربوں کو ایسی فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ ایسی بات ان لوگوں کے نزدیک صرف ایک دیوانہ ہی کر سکتا تھا، لیکن اس گفتگو پر 15-16 برس ہی گزرے تھے کہ انہی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہی چیز دیکھ لی جس کے ذکر کو وہ دیوانگی سمجھتے تھے۔ بنی عامر بن صعصع سے ملاقات۔ ابن اسحاق امام زہری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عامر بن صعصع کے پڑاؤ پر تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنی بات پیش کی۔ ان میں سے ایک شخص بحیرہ بن فراس نے کہا خدا کی قسم اگر قریش کے اس جوان کو میں اپنے ساتھ لے لوں تو اس کے ذریعے سے تمام عرب کو کھا جاؤں گا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین پر غالب کر دے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکومت ہماری ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ ہے، وہ جسے چاہے گا حکومت عطا کر دے گا۔ اس پر وہ بولا تو کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے حلق عربوں کا نشانہ بننے کے لیے پیش کر دیں اور جب اللہ آپ کو غلبہ عطا کرے تو اقتدار ہماری جگہ دوسروں کو ملے؟ جائیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ حج سے فارغ ہو کر جب یہ لوگ اپنے وطن واپس گئے تو انہوں نے اپنے ایک شیخ کو جو بڑھاپے کی وجہ سے حج اور دوسرے میلوں میں نہ جا سکتا تھا سفر کے حالات سناتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس قریش میں سے بنی عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ نبی ہے اور ہم سے کہہ رہا تھا تم میری حمایت کرو اور مجھے اپنے علاقے میں لے چلو، مگر ہماری اس سے یہ بات ہوئی اور ہم نے آخر کار اسے یہ جواب دے کر واپس کر دیا۔ یہ سن کر اس بوڑھے نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگا اے بنی عامر کیا اس کی کوئی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ گیا ہوا موقع پھر ہاتھ آ سکتا ہے؟ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کسی اسماعیلی نے ایسی بات جھوٹ گڑھ کر کبھی نہیں کہی ہے۔ یہ ضرور حق ہے، تمہاری عقل اس وقت کہاں چلی گئی تھی؟ بنی شیبان بن ثعلبہ سے ملاقات۔ ابو نعیم، حاکم اور بہیقی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عباس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ منا میں قبائل کے دورے پر تھا۔ پھرتے پھرتے ہم ایک بڑی باوقار مجلس میں پہنچے جس کے مشائخ سب کے سب شاندار شخصیتوں کے مالک تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بنی شیبان بن ثعلبہ میں سے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، ان سے زیادہ معزز لوگ اور کہیں نہ ملیں گے۔ اس مجلس میں مفروق بن عمرو، ہانی بن قبسیہ، مثنی بن حارثہ اور نعمان بن شریک موجود تھے۔ ان میں سے مفروق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، شاید آپ لوگ قریش میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غالباً آپ لوگ سن چکے ہوں گے کہ یہاں اللہ کے رسول مبعوث ہوئے ہیں، وہ یہی ہیں۔ مفروق نے کہا، ہاں ہم تک یہ بات پہنچ چکی ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ شہادت دو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ کہ تم مجھے اپنے ہاں پناہ دو اور میری مدد کرو تاکہ میں وہ فریضہ انجام دوں جو اللہ نے میرے سپرد کیا ہے، کیونکہ قریش نے اللہ کے کام کو روکنے کے لیے ایکا کر لیا ہے اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے اور حق کے بجائے باطل پر مگن ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ لوگوں سے بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ مفروق نے عرض کیا، اے قریشی بھائی، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الانعام کی آیات 151 تا 153 تلاوت فرمائی۔ مفروق نے کہا، اے قریشی بھائی، آپ اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ اہل زمین کا کلام نہیں ہے، اگر ان کے کلام میں سے ہوتا تو ہم پہچان لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ النحل کی آیت 90 سنائی۔ مفروق نے عرض کیا، واللہ اے قریشی بھائی، آپ نے بہترین اخلاقی خوبیوں اور اعمال کی بھلائیوں کی طرف دعوت دی ہے۔ بڑی ہی بے عقل ہے وہ قوم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایکا کیا۔ اس کے بعد مفروق نے ہانی بن قبسیہ کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہمارے شیخ اور مذہبی رہنما ہیں۔ ہانی نے کہا، اے قریشی بھائی، آپ کی بات میں نے سنی اور اس کی تصدیق کی، لیکن ہمارا ایک ہی مجلس میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کی پیروی اختیار کر لینا جلد بازی ہوگا۔ پیچھے ہماری قوم ہے جس کے مشورے اور رائے کے بغیر ہمارا کوئی بات طے کر کے اس پر مسلط کر دینا درست نہ ہوگا۔ ہم واپس جاتے ہیں اور آپ بھی واپس جائیں، ہم بھی نتائج پر غور کریں گے اور آپ بھی دیکھیں کہ بات کہاں جا کر ٹھہرتی ہے۔ یہ کہہ کر ہانی نے مثنی بن حارثہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف کرایا اور کہا، یہ ہمارے شیخ اور ہمارے جنگی سردار ہیں۔ مثنی نے عرض کیا، اے قریشی بھائی، میں نے آپ کی بات سنی اور اسے بہت پسند کیا، مگر میرا جواب بھی وہی ہے جو ہانی نے دیا ہے۔ ایک ہی مجلس میں ہمارا اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کی پیروی اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ہمیں دو رکاوٹوں سے سابقہ درپیش ہے، ایک یمامہ ہے، دوسری سماوا۔ سماوا عراق کا وہ حصہ جو جزیرۃ العرب سے متصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں رکاوٹیں کیسی ہیں؟ مثنی نے کہا، ایک تو پہاڑ اور زمین عرب ہے، اور دوسرا ایران کا علاقہ اور کسرا کی نہریں۔ کسرا نے ہم سے عہد لیا ہے کہ نہ ہم خود معمول کے خلاف کوئی نیا کام کریں گے اور نہ کسی ایسے کام کرنے والے کو اپنے ہاں جگہ دیں گے۔ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں شاید وہ بادشاہوں کو گوارا نہ ہو۔ جہاں تک بلاد عرب کا تعلق ہے، اس میں تو ہمارا قصور مغفور اور عذر مقبول ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ عرب کے مقابلے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کریں تو یہ ہم کر سکتے ہیں، مگر فارس کے مقابلے میں یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے برا نہیں کیا اگر سچی بات کہہ دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کو لے کر جو شخص اٹھتا ہے وہ کوئی استثناء نہیں کرتا، بلکہ ہر جہت سے اس کی حمایت کرتا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، تم لوگ ذرا صبر کرو تو اللہ فارس والوں کا ملک و مال تمہیں عطا کر دے گا،
اور ان کی بیٹیوں کو تمہارے تصرف میں دے دے گا۔ کیا تم اللہ کی تسبیح و تصدیق کرو گے؟ نعمان بن شریک نے کہا، اے قریشی بھائی، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے مانی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ارسلکنا شاہدن و مبشرن و نذیرا پڑھتے ہوئے اٹھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ بنی ابس سے ملاقات۔ واقدی نے عبداللہ بن بسطہ الابسی سے ان کے دادا کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہمارا قبیلہ بنی ابس مسجد خیف کے پاس جمرۃ الاولیٰ کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قیام گاہوں کی طرف تشریف لائے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی بات کی طرف دعوت دی، ہم نے اسے قبول نہ کیا۔ اس سے پہلے بھی ہر حج کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری قیام گاہوں پر آتے رہے تھے اور ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا تھا۔ اس مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میسرہ بن مسروق الابسی ہمارے ساتھ تھا۔ اس نے کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ہم ان کی تصدیق کریں اور انہیں اپنے ساتھ لے جا کر اپنے علاقے کی مرکزی جگہ میں رکھیں تو یہ مناسب رائے ہوگی، کیونکہ قسم بخدا ان کا کام غالب ہو کر رہے گا اور پوری طرح کامیاب ہوگا۔ مگر قوم کے لوگوں نے کہا، چھوڑو بھی، ہمیں اس کام میں نہ ڈالو جس کا بوجھ سہارنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میسرہ کے بارے میں کچھ امید ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بات کی۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کتنا اچھا اور روشن ہے، مگر میری قوم میری مخالفت کر رہی ہے، اگر وہی ساتھ نہ دے تو دوسرے لوگ بھی بعید تر ہوں گے۔ ایک مدت دراز کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑاؤ پر آئے تھے اس وقت سے میں برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حریص رہا، مگر جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب میں اتنی تاخیر کے بعد مسلمان ہو رہا ہوں۔ اس طرح تمام قبائل عرب اس نعمت سے محروم رہ گئے جو اپنے پاؤں چل کر ان کے پاس آئی تھی، اور اہل مدینہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جو خود اپنے پاؤں چل کر اس کے پاس گئے اور اسے پا لیا۔ ہم ذرا کچھ پیچھے پلٹ کر یہ بتائیں گے کہ اس مبارک بستی کے لوگ کن وجوہ سے پہلے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔